لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآلہ الطاہرین اما بعد جناب خواجہ فیاض کے جن کے بارے میں ابھی اعلان ہوا کہ انہوں نے اس جشن میں تعاون فرمایا کہ انشاءاللہ آپ عزیزان دعا کریں گے کہ خداوند عالم ان کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے اور جس طرح کہ ان کے بیٹے نے مجھے اطلاع کی ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ایڈمٹ ہیں وہ ابھی اسپتال میں انشاءاللہ بحق امام جواد خداوند عالم ان کو صحت و سلامتی عاجل عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ امام جواد صلوات اللہ وسلام علیہ اللہم صل علی محمد و آل محمد میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام یا جس ذات کے بارے میں ہماری گفتگو ہے تو کچھ ہٹ کر چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جائیں جو عام طور پر بیان نہیں ہوتی۔ تو بطور کلی اسماء اور القاب جو ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کے رکھے جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ القاب و اسماء خداوند عالم کی جانب سے ہیں، اور یہ انتخاب بھی جو خدا کی طرف سے ہے یہ ان کے کمالات کی طرف رہنمائی اور اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ جس معصوم کا یہ نام رکھا ہے یا یہ لقب عنایت ہوا ہے یہ معصوم کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس معصوم میں یہ کمال ظاہر ہوا ہے۔ اور معصومین کی دنیا میں جو مأموریت ہے، کیونکہ رسول خدا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو بالآخر خداوند عالم نے ایک خاص مشخص وظیفہ ان کے ذمے کیا ہے، ایک مأموریت ان کے ذمے ہے، اور ہر دور میں ضرورت اور مأموریت مختلف ہوتی تھی۔ تو اس معصوم کے لیے جو لقب یا اسم کا انتخاب خداوند عالم نے کیا وہ ان کی مأموریت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس معصوم کا وہ اس دور میں کیا مأموریت ہے اور کیا وظیفہ ہے۔ کہ جب امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے عرض کہ ابن رسول اللہ، رسول گرامی اسلام کو ابو القاسم کہتے ہیں، تو ابو القاسم کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں کہتے ہیں؟ تو امام نے پہلے تو ایک سادہ سا جواب دیا، البتہ یہ حدیث جو ہے وہ امام رضا سے بھی ہے، امام صادق سے بھی ہے، تو امام نے ایک سادہ سا جواب دیا۔ تو چونکہ رسول گرامی اسلام کے ایک فرزند قاسم تھے تو اس لیے رسول خدا کو ابو القاسم یعنی قاسم کے باپ۔ تو راوی نے عرض کہ ابن رسول اللہ، اگر آپ مجھے اہل سمجھتے ہیں تو کچھ مزید عنایت فرمائیں۔ تو امام نے دیکھا کہ ہاں اس کے اندر ظرفیت ہے،
تو امام نے اس نام کی ایک اور حقیقت سے پردہ اٹھایا اور فرمایا کہ امیر المؤمنین چونکہ بچپن سے ہی رسول گرامی اسلام کی گود میں اور رسول خدا نے ہی ان کی تربیت کی، بلکہ ابھی 13 رجب آ رہا ہے تو امیر المؤمنین کی بیت اللہ میں ولادت ہوتی ہے، اور ولادت کے بعد اس وقت تک نہ آپ نے آنکھیں کھولی اور نہ آپ نے دودھ پیا جب تک رسول گرامی اسلام نہیں آ گئے۔ جو ہی رسول گرامی اسلام نے امیر المومنین کو اپنی گود میں لیا، اپنے آنکھیں بھی کھولی اور لعاب رسول خدا سے اپنی پہلی غذا لی۔ پہلی غذا امیر المومنین کی لعاب رسول خدا ہے، اور پہلی نگاہ اس دنیا میں آنے کے بعد وہ چہرے مقدس رسول خدا پر۔ تو اور امیر المومنین کی تربیت رسول خدا نے کی۔ وہ ہمارے ایک استاد کے بقول کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا کا جشن اور جشنوارہ ان کے بارے میں منعقد کیا جا رہا تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگوار شخصیت کی خدمت میں قم میں ان کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ اس قسم کا ایک جشنوارہ ہم وہ تشکیل دے رہے ہیں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ جدہ ہیں 11 اماموں کی، تو انہوں نے فرمایا کہ نہ 11 اماموں کی کیوں ہے، 12 اماموں کی، 12 اماموں کی ماں ہیں۔ تو وہ فرماتے میں نے عرض کیا کہ 11 امام تو فرزند ہیں ان کے، تو 12ویں امیر المومنین فرزند تو نہیں؟ فرمایا کہ نہ، امیر المومنین بھی حضرت خدیجہ کے گھر میں تربیت پائے ہیں۔ رسول خدا امیر المومنین کو اپنے گھر میں لے آئے، اور حضرت رسول خدا اور گھر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ انہوں نے تربیت کی، لہٰذا حضرت خدیجۃ الکبریٰ ماں ہیں امیر المومنین کے لیے، وہ بھی ماں ہے، لہٰذا 12 اماموں کی ماں ہے، نہ 11 اماموں کی۔ تو امیر المومنین کی تربیت رسول خدا نے فرمائی، تو لہٰذا رسول خدا باپ کا درجہ رکھتے ہیں اور امیر المومنین فرزند کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک دوسری بات کہ رسول گرامی اسلام کی وہ معروف حدیث ہے، علی قسیم النار والجنہ، کہ علی جنت و جہنم میں تقسیم کرنے والا ہے، اور جو تقسیم کرتا ہے اسے کہتے قاسم۔ تو امیر المؤمنین ہے قاسم، اور دوسری جانب فرزند ہیں رسول گرامی اسلام کے اس تربیت کے لحاظ سے، لہذا رسول گرامی اسلام کو ابو القاسم کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بعض روایات میں اس کنیت کی ابو القاسم کی ایک اور حقیقت سے پردہ اٹھایا، ایک اور حقیقت سے۔ تیسری وجہ کہ جب رسول گرامی اسلام معراج پہ تشریف لے گئے اور وہاں پر عرش الہی میں، اور وہ خدا جو رسول گرامی اسلام نے ان آیات الہی کو دیکھا اور جو گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد جب آپ معراج سے واپس آئے تو چونکہ جناب جبرائیل ایک حد تک جا سکے، اس سے آگے جبرائیل بھی نہ جا سکے، جب رسول گرامی اسلام معراج سے واپس آئے اور پھر جبرائیل سے ملاقات ہوئی، جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے اور خدا کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ رسول گرامی اسلام نے بیان کیا، بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ خداوند عالم نے مجھے ابو القاسم کہہ کر پکارا، ابو القاسم، اور یہ ابو القاسم کا لقب یعنی کنیت یہ خود خداوند عالم کی عنایت کرتا ہے کہ خداوند عالم نے اس سفر معراج میں مجھے ابو القاسم کہہ کر پکارا۔ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے ابو القاسم پکارنے کی وجہ نہیں پوچھی؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ خداوند عالم کی وہ عظمت و جلالت مانے بن گئی کہ میں اس وجہ کو پوچھوں۔ فوراً حکم الہی اور وحی الہی ہوئی کہ اے میرے حبیب، میں نے تجھے ابو القاسم بنا کر بھیجا ہے اور ابو القاسم قرار دیا ہے، اس لیے
کہ تو دنیا میں اور اس عالم میں میری رحمت کو تقسیم کرنے والا تو ہے، لہذا تو ابو القاسم ہے۔ تو رسول گرامی اسلام یہ اس رحمت الہی کو تقسیم کرنے والے ہیں، لہذا ابو القاسم۔ تو عزیزاً، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء اور کنیت وغیرہ یہ حساب و کتاب کے ساتھ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کی کوئی وجہ نہ ہو اور خداوند عالم نے یہ نام اور یہ کنیت جو ہے وہ۔ تو امام جواد صلوات اللہ وسلام علیہ، خود امام کا نام ہے محمد، اور امام کا لقب ہے جواد، اور تقی اور جواد لقب ہے، نام محمد ہے آپ کا۔ اور جواد کا معنی ہوتا ہے بخشش کرنے والا، وہ بخشش کرنے والا، اور دوسرے الفاظ میں کہ جس میں وہ بخشش بھی وہ فراوان بخشش ہو، تھوڑی بخشش بھی نہ ہو۔ لہذا امام جواد کو خداوند عالم نے یہ جواد قرار دیا ہے، یعنی جود خداوندی، سخاوت و جود خداوندی کے مظہر ہیں امام جواد، جود خداوندی، اور جود خداوندی بھی وہ جود مستمر، مسلسل جود۔ امام زمان مظہر جود خداوندی و سخاوت خداوندی ہے۔ ایک صلوات ہے جو ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، ایک صلوات خود مفاتیح الجنان کے آخر میں جو ائمہ اطہار، تمام ائمہ اطہار پر ایک صلوات نقل کیے جناب مرحوم محدث قمی نے۔ ایک اور صلوات ہے جو مفاتیح میں ذکر نہیں ہوئی، بعض دیگر کتب میں ذکر ہوئی ہے، اور اس میں جو ائمہ ہدیٰ پر صلوات جو پڑھی گئی، البتہ یہ صلوات بھی ائمہ ہدیٰ سے ہے، اور جب امام نہم کی، امام جواد کی پر صلوات کی باری آتی ہے تو اس صلوات میں یوں جو ہے وہ صلوات پڑھی گئی: اللہم صلی وسلم علی الامام التاسع الاواب السجاد۔ آپ نے آج تک یہی سنا ہے امام زین العابدین، امام زین العابدین کا نام سجاد نہیں ہے، علی ہے، علی ابن الحسین سجاد، کہ آپ نے اس قدر عبادت کی اور اس قدر سجدے کیے کہ سجاد معروف ہو گئے۔ اور ائمہ ہدیٰ میں دو سجاد ہیں، ایک تو وہی امام سجاد، امام علی ابن الحسین السجاد یا امام زین العابدین، اور دوسرے امام محمد تقی بھی سجاد ہیں۔ اس قدر خدا کی بندگی، اس قدر خدا کی بندگی، اور آپ کی سن مبارک کتنا، شہادت جب آپ کی ہوئی ہے 25 سال۔ ائمہ ہدیٰ میں سب سے کم تر عمر مبارک امام جواد کی ہے، اور اس قدر خدا کی بندگی سجاد معروف تھے۔ اس صلوات میں اللہم صلی وسلم علی الامام التاسع الاواب السجاد، اواب یعنی جو بار بار در خدا اور خانہ خدا اور خدا کے حضور میں جو آتا ہو اسے اواب کہیں گے، بار 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 بار۔ اللہم صلی وسلم علی الامام التاسع الاواب السجاد الفائق فی الجود علی الاجواد، کہ سلام و صلوات ہو امام نہم پر جو کثرت سے خدا کے حضور آتے، اور وہ امام جو جود و بخشش میں سب پر فائق تھے، سب سے برتر تھے، جود و سخا میں جو تمام پر فائق اور برتری رکھتے تھے۔ اس صلوات میں الفائق فی الجود علی الاجواد مانح العطایا والاوتاد لعامت الناس ماحی الغوایا والعناد کامع ارباب البغی والفساد صاحب معالم الہدایت والارشاد الی سبیل الرشاد۔ یہ صلوات امام کی، یعنی امام جواد جود و بخشش میں شیعہ اور آپ کے ماننے والے تو آپ کے پاس آتے تھے، اور امام جود و بخشش کرتے تھے ان کے لیے، حتیٰ اہل سنت بھی، حتیٰ اہل سنت کثرت سے
کثرت سے شیعہ اور اہل سنت سب امام کی خدمت میں آتے اور امام سب پر وہ جود و بخشش سے کام لیتے، اور اس قدر آپ کی جود و بخشش معروف تھی کہ امام کو باب المراد کہا جاتا تھا۔ باب المراد یعنی جہاں پر مرادیں پوری ہوتی ہوں، باب المراد۔ البتہ باب المراد کا یہ لقب روایات میں وارد نہیں ہوا، یہ لوگوں میں معروف ہو گیا، باب المراد، باب المراد۔ اس قدر امام جواد کی خدمت میں، اس قصے کو آپ ملاحظہ فرمائیں، امام جواد کی خدمت میں شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتے یا ابن رسول اللہ، آپ مجھے اپنے کرم اور اپنی مروت کے مطابق مجھے عطا کریں، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اپنے کرم اور اپنی مروت کے مطابق مجھے عنایت کریں۔ امام نے فرمایا میں اتنی مقدار میں عنایت تمہیں نہیں دے سکتا، اتنی مقدار میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ میرا جود خداوند عالم کے جود کے ساتھ متصل ہے، اور خداوند عالم کا جود بے نہایت ہے، لہذا میں تمہیں بے نہایت نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ اہل بیت اور خصوصاً امام جواد کا جود الہی اور بخشش الہی کے ساتھ متصل ہے، اس لیے کہ اہل بیت معدن کرامت ہیں، وہ مخزن ہیں کرامت کا۔ فرمایا میں اتنا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرا جود خدا کے جود سے متصل ہے اور وہ بے نہایت ہے، تمہیں بے نہایت نہیں دے سکتا۔ عرض کرتے یا ابن رسول اللہ، تو پھر میری حیثیت اور مروت کے مطابق مجھے عنایت کریں۔ امام نے 200 دینار اس کو عنایت کیے۔ 200 دینار معلوم ہے 200 مسقال طلا سونا، یک مشت آپ نے 200 مسقال طلا آپ نے عنایت فرما دی۔ اس قدر جود و سخا امام کی۔ امام رضا جب خراسان میں آپ تشریف لے آئے، مامون الرشید نے جب مدینہ سے آپ کو مرو خراسان میں جب آپ کو لے کر آئے، تو امام جواد کی عمر مبارک تقریباً جو ہے وہ اس وقت 7 سال تھی، 7 سال کی، ہاں نا وہ 4 سال کے، تقریباً 4 سال کے امام۔ اور امام کو اطلاع ملی، امام رضا کو اطلاع ملی کہ امام جواد کے خادم جو ہیں وہ امام کو، گھر کے 2 دروازے تھے، ایک بڑا دروازہ تھا باب الکبیر اور ایک پیچھے چھوٹا دروازہ تھا۔ لوگوں کا ہجوم بڑے دروازے پہ ہوتا تھا، تو خادم جو ہے وہ کیا کرتے کہ امام جواد کو وہ چھوٹے دروازے سے نکال کے لے جاتے اور ادھر سے لے کے آتے۔ امام رضا کو خبر ہوئی، آپ نے خط لکھا، امام جواد کو خط لکھا اور فرمایا اے میرے فرزند کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ خادم آپ کو چھوٹے دروازے سے لے کر جاتے ہیں اور وہیں سے لے کے آتے ہیں، اور وہ ایسا کام نہ کرو، اور میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس حق کی کہ جو تمہاری گردن پر میرا حق ہے، باب الکبیر سے آیا جایا کرو، باب الکبیر سے، بڑے دروازے سے آپ آیا جایا کریں، اور جو مانگتا ہے اسے عطا کرو، اور کبھی بھی فکر مند نہ ہونا، جو مانگتا ہے اس کو عطا کرو۔ امام جواد، اسی لیے تو وہ باب المراد سے معروف ہوئے، امام جواد جو ہے وہ باب المراد۔ اور یہ وہ باب المراد اور باب الکبیر، یعنی وہ بخشش کثیر امام رضا کی فرمائش اور امام رضا کا وہ حکم، آپ یوں کہیں، آج بھی باقی ہے عزیزاً، آج بھی باقی ہے۔ آج بھی امام جواد وہی باب الکبیر بخشش ہیں، باب الکبیر بخشش ہیں، بخشش کی وہ بڑا دروازہ ہیں کہ جس نے بھی امام جواد صلوات اللہ وسلام علیہ سے توسل کیا ہے، جس حاجت کے لیے بھی توسل کیا ہے، امام نے وہ خداوند عالم نے امام کے وجود کی برکت سے عطا کیا ہے۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اب اس کو جب وہ ملاحظہ فرمائیں کہ
دعائے توسل، آپ دعائے توسل جو پڑھتے ہیں، ایک تو دعائے توسل معروف ہے، ایک دعائے توسل غیر معروف ہے۔ دعائے توسل وہ معصومین علیہ السلام سے ہے، اور یہ دونوں دعائے توسل مفاتی میں موجود ہیں۔ مفاتی اگر آپ کھولیں گے، ایک دعائے توسل جو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، ایک دعائے توسل وہ ہے، ایک دعائے توسل جو اس کے بعد ذکر ہوئی ہے۔ اور اس دعائے توسل غیر معروف میں وہ حاجات کی درجہ بندی ہوئی ہے، حاجات کی درجہ بندی، کہ کون سی دعا کس معصوم سے کریں۔ دعا کرنا معصوم سے یعنی معصوم کا واسطہ، دعا خدا سے ہے، کس دعا میں اور کس حاجت میں کس معصوم کو وسیلہ قرار دیا جائے، وہ اس دعا میں ہے۔ آپ دقت سے اس دعا کو پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ مفاتی میں موجود ہے، آپ اس کو دیکھیے گا، دقت سے پڑھیں۔ مثلا جو ہے وہ کہ اگر آپ خداوند عالم کی رضایت و خوشنودی چاہتے ہیں تو آپ کن کو وسیلہ قرار دیں؟ رسول خدا کو، حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، امام حسن، امام حسین۔ رضایت و خوشنودی خدا چاہتے ہیں تو، اور بندگی میں وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بندگی میں استقامت پیدا کریں تو رسول خدا، حضرت زہرا، امام حسن، امام حسین، آپ ان کو وسیلہ قرار دیں۔ اور اگر دشمن سے انتقام چاہتے ہیں تو پھر امیر المومنین کو وسیلہ قرار دیں۔ اور اگر دفع ظلم و ستمگر چاہتے ہیں، کہ ظلم و ستمگر کو دفع کرنا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، تو امام سجاد کو آپ وسیلہ قرار دیں۔ اور اگر بیماری، چاہے بیماری جسمی ہو یا بیماری روحی، اگر اس سے شفا چاہتے ہیں تو امام کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ کو وسیلہ قرار دیں۔ اور اگر سفر میں سلامتی چاہتے ہیں تو سفر میں سلامتی کے لیے امام رضا کو وسیلہ قرار دیں۔ اور جب باری آتی ہے امام جواد کی، امام جواد کی، اس دعائے توسل غیر معروف میں، دعائے توسل میں جو ہے وہ وہاں پر یوں توسل ہے، تعبیر یہ ہے: اللہم انی اسألک بحق ولیک محمد ابن علی الا جدت بہ علی من فضلک وتفضلت بہ علی من وسعک وسعت بہ علی من رزقک۔ خدایا تیرے ولی محمد ابن علی کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے تو میرے اوپر اپنا فضل کر اور ان کے ذریعے اپنی وسیع تر رحمت نازل فرما اور اپنے رزق کو مجھ پر وسیع فرما۔ کہ امام جواد سے دنیاوی حاجات کو اگر چاہتے ہیں، دنیاوی حاجات میں وسیلہ امام جواد کو قرار دیں دعائے توسل میں، کہ خدایا کہ اپنے رزق کو مجھ پر وسیع فرما، وَأَغْنَيْتَنِي عَمَّنْ سِوَاكَ، اور تو مجھ کو بے نیاز بنا دے اپنے غیر سے، وَجَعَلْتَ حَاجَتِي إِلَيْكَ، اور تو میری حاجت کو اپنی طرف قرار دے، اور پھر وَقَضَاهَا عَلَيْكَ أَنَّكَ لِمَا تَشَاءُ قَدِيرٌ، اور پھر اس کے بعد کہ اس کا پورا کرنا بھی تو اپنے اوپر مقرر فرما۔ یعنی خدایا میری حاجت تو اپنی طرف قرار دے اور اس کو پورا کرنے کا بھی اپنے اوپر، خدایا اس کو پورا کرنے کا وہ اپنے اوپر لازم قرار دے، یعنی تو اس کو پورا بھی کر۔ انک لما تشاء قدیر، اور خدایا تو جس پر چاہے قادر ہے۔ امام جواد اگر دنیاوی حاجات چاہتے ہیں، امام جواد کو وسیلہ قرار دیں دعائے توسل۔ البتہ یہاں پر جو ہے وہ آپ یہ ممکن ہے سوال پیدا ہو، البتہ یہ تعبیر بہت ناقص تعبیر میں عرض کر رہا ہوں، تعبیر جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک سپر مارکیٹ کی طرح ہیں کہ اگر یہ چیز چاہیے تو ادھر جائیں، یہ چیز چاہیے تو ادھر جائیں، فلاں چیز چاہیے تو ادھر جائیں، ایسا ہے۔ اہل بیت ہدایت کے لیے آئے ہیں، اہل بیت انسان کو وہ عرفہ مقام تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، خدا تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن انسان کی بالآخر حاجات ہیں،
بالآخر حاجات ہیں، اگر وہ حاجات پوری نہ ہوں تو انسان وہ معنویت، وہ عبادت، وہ بندگی، وہ قرب اس کو نہیں پا سکتا۔ انسان کو اگر جو ہے وہ کہیں پر دکھ اور تکلیف ہو، وہ عبادت و بندگی کا حال نہیں رہتا انسان میں، وہ عبادت و بندگی کا حال نہیں رہتا۔ تو بالآخر انسان ہے، اس کے حاجات ہیں، اس کی ضروریات ہیں، ان کو بھی کون پورا کرے گا؟ خداوند عالم پورا کرے گا، اور اس کے لیے خداوند عالم نے وسائل قرار دیے ہیں، اسباب قرار دیے ہیں، اور اہل بیت کے توسل کو خداوند عالم نے ایک وسیلہ قرار دیا ہے کہ امام جواد سے اگر جو ہے وہ وسیلہ قرار دیں آپ اپنی وہ دنیاوی حاجات کے لیے، اور عزیزان یہ مجرب ہے دنیاوی حاجات کے لیے امام جواد کا وسیلہ وہ کارگر ہے۔ اور امام جواد جو ہے وہ کہ اس قدر وہ عطا و بخشش ہے کہ حتیٰ اس قسم کی روایت دیگر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہیں کہ امام جواد کی خدمت میں سیستان و بلوچستان، جو اس علاقے میں سیستان و بلوچستان سے ایک شخص نے امام کی خدمت میں خط لکھا اور عرض کہ ابن رسول اللہ، یہاں میرے اوپر وہ ایک بہت بڑی وہ لگان اور میرے اوپر وہ زمین اور دیگر چیزوں کا وہ ایک عشر اور وہ ٹیکس جو وہ لگا دیا گیا ہے، اور وہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے کہ اتنا زیادہ ٹیکس مجھ پہ لگایا ہے، اور یہاں کا حاکم آپ کے چاہنے والا اور آپ کا شیعہ ہے، اور اگر آپ وساطت فرمائیں تاکہ میرے اس ظلم کو برطرف کرے۔ امام نے اپنی آبرو کو گروی رکھا اور اس حاکم کو خط لکھا کہ اس مومن کی، اس شخص کی مشکل کو حل کرو اور وہ اس پر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو دور کرو۔ ہاں، ضروری نہیں کہ عطا و بخشش ہمیشہ دینے کی صورت میں ہو، اس صورت میں بھی عطا و بخشش ہے، عطا و بخشش۔ حتیٰ امام مامون الرشید نے امام سے حرز کا مطالبہ کیا، اور امام نے مامون الرشید کو حرز بھی دیا، اور وہ حرز معروف، حرز جو ہے وہ جو آج بھی وہ حرز جو وہ معروف ہے، حرز کہتے ہیں ایسے ذکر کو یا ایسی دعا کو کہ جو انسان کے ہمراہ ہو، انسان یا جس کو پڑھے یا جو انسان کے ہمراہ ہو، اور وہ انسان کی حفاظت کرے مختلف چیزوں سے، طلسم ہے، جادو ہے، بلا و مشکلات ہیں، اس سے اس کی حفاظت، اس کو حرز جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اور جو حرز ہمارے پاس پہنچے ہیں، ہم تک پہنچے ہیں، ان حرزوں میں معروف ترین، مشہور ترین، محکم ترین حرز امام جواد ہے۔ اگرچہ حرز امیر المومنین بھی ہے، حرز حضرت زہرا بھی ہے، حرز رسول خدا بھی ہے، لیکن معروف ترین جو حرز ہے اور محکم ترین حرز امام جواد ہے۔ اور وہ البتہ کہ اب اس حرز کو جو ہے وہ یہ دو طرح کا حرز جو ہے وہ نقل ہوا ہے۔ ایک حرز جو ہے وہ جس کی تقریباً 2-3 سطر ہے، اور وہ مفاتیح الجنان میں جناب مرحوم محدث کمی نے اس کو ذکر فرمایا ہے، اور ایک حرز اصلی اور تفصیلی حرز ہے، طولانی حرز ہے کہ جس کو جناب مرحوم سید ابن طاؤس نے نقل کیا ہے، وہ تفصیلی ہے، اور اس حرز کے نیچے کچھ خطوط بھی ہیں، اور اگر وہ حرز لکھا جائے تو ان خطوط کے ساتھ لکھا جائے اسی طرح۔ البتہ وہ استاد کے بقول کے وہ حرز جو ہے وہ عام طور پر معروف یہ ہے کہ وہ پوست آہو، ہرن کی اس کھال پہ لکھا جائے، تو لیکن اگر ہرن کی کھال نہ ہو، کاغذ پر بھی اس کو لکھا جائے تو وہ کاغذ وہ مسلمان کی تولید ہونا چاہیے، یعنی مسلمان کا ہو کاغذ، مسلمان نے اس کو بنایا ہو، اور قلم بھی مسلمان کی ہو، جوہر بھی مسلمان کا ہو، غیر مسلم کا نہ ہو، وہ حرز جو ہے یہ حرز امام نے امام مامون الرشید کو عطا کیا، مامون الرشید کو۔ تو کیا امام مامون الرشید کی حفاظت چاہتے تھے؟ البتہ جو ہے وہ یہ امام مصلحت جو ہے وہ خود بہتر جانتے ہیں کہ امام نے جو اس کو حفاظت کے لیے حرز عنایت کیا ہے، تو شاید مصلحت اسی میں تھی کہ اس وقت مامون محفوظ رہے، کہ اگر مامون اس وقت قتل ہو جاتا تو شاید
وہ مشکلات اور سختیاں بڑھ جاتی اور شیعوں کے لیے مزید تنگی پیدا ہوتی۔ مصلحت امام جانتے ہیں، لیکن امام نے وہ حرز مامون کو عنایت کیا، وہ حرز ہم تک جو وہ پہنچا ہے، وہ حرز وہی حرز ہے جو مامون کو دیا تھا، وہ حرز جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ حرز بھی امام جواد صلوات اللہ وسلم علیہ کی وہ یادگار ہے جو آپ نے عنایت کی ہے۔ یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ عزیزان، اہم ترین بحث جو ہے وہ جو آپ عزیزان کی خدمت میں، اب وقت کم ہے کہ میں وہ اختصار کے ساتھ اس کو آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ عزیزان، تاریخ میں شیعت کے لیے، شیعوں کے لیے سب سے مشکل اور سخت ترین امتحان وہ امتحان ولایت رہا ہے، گزشتہ بھی اب بھی۔ سخت ترین امتحان تشیع کے لیے امتحان ولایت ہے، اور یہ امتحان ولایت وہ پہلے ائمہ ہدا کی زندگی میں مختلف نوعیت کا تھا۔ مثلا جو ہے وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، خود ان کی اپنی زندگی میں وہ واقفی مذہب وجود میں آ چکا تھا، اور انہوں نے امام رضا کی امامت کا انکار کر دیا، امام رضا کو امام قبول نہیں کیا، اور وہ امام ہفتم پر توقف کیا کہ امام ہفتم ہی وہ مہدی موعود ہیں، اور ایک دن وہ غائب ہو چکے ہیں، اور ایک دن جو ہے وہ دوبارہ ظہور کریں گے۔ مہدی موعود امام ہفتم کو قرار دیا انہوں نے کہ وہ غائب ہو گئے ہیں اور غیبت میں چلے گئے، اور وہ انشاءاللہ وہ ظہور کریں گے، وہ شہید نہیں ہوئے۔ وقفی مذہب، اور وقفی مذہب بھی ایجاد کرنے والے خود وہ ائمہ ہدا، امام موسیٰ بن جعفر کے وہ صحابہ میں سے تھے، اصحاب میں سے تھے کچھ لوگ جنہوں نے منحرف ہوئے ہیں۔ علی بن حمزہ بطائنی جیسے افراد کہ امام کا وکیل تھا، اور بہت سارا مال، کیونکہ امام جب زندان میں تھے تو مال اسی کے پاس جمع ہوتا تھا اس علاقے کا، البتہ کچھ اور وکیل بھی تھے، تو یہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے، اور امام کی شہادت کے بعد اگر امام رضا کی امامت کو قبول کرتا ہے تو یہ سارا مال دینا ہوگا امام رضا کو، لہذا اس نے وہ مال کھانے کی غرض سے وہ امام رضا کی امامت کا انکار کر دیا۔ وقفی مذہب باقاعدہ وجود میں آ گیا، اور امام کے کچھ بھائی بھی، امام رضا کے کچھ بھائی بھی اس میں شریک ہو گئے۔ ہاں، اس کو وقفی مذہب جو ساتویں امام پر آ کے توقف کیا، اور امام رضا کی زندگی میں امام رضا کے لیے ولایت کا امتحان اس صورت میں آ گیا۔ لیکن امام نہم کے دور میں شیعت کے لیے امتحان کی نوعیت تھوڑی سی بدل گئی، اور وہ امتحان بے سابقہ امتحان، اس سے پہلے اس طرح کا امتحان تشیع سے نہیں لیا گیا، نہیں ہوا۔ جتنے ائمہ ہدا پہلے امام نہم سے، امام جواد سے جتنے پہلے امام آئے ہیں وہ سب بڑی عمر میں امام ہوئے۔ امیر المومنین دیکھیں، امام حسن دیکھیں، امام حسین دیکھیں، بڑی عمر میں امام۔ لیکن یہ تاریخ تشیع میں یہ پہلے امام ہیں کہ جو 7 یا 8 سال کے ہیں، اس سے پہلے یہ بے سابقہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ امامت 8 سال کا جو ہے وہ تعبیر جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن 8 سال کا بچہ، یعنی ہم اپنی نگاہ میں کہ یہ امام ہو خرد سالی بچگی میں، اور یہ تشیع کا یہ امتحان بے سابقہ، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ہے، تشیع میں مثال نہیں ہے، بے سابقہ تھا یہ۔ البتہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ انشاءاللہ وہ عرض کریں گے کہ، اور یہ تشیع کا امتحان سب سے پہلے امام نہم کے دور میں ہوا کہ امام نہم ہشتم کی، امام رضا کی جب شہادت ہوتی ہے تو اس وقت امام نہم کی عمر مبارک 7 سال ہے، 8 سال ہے، 7-8 سال کے، اور 8 سال کا امام کیسے ہو، یہ بے سابقہ تھا تشیع میں۔ 3 امام ایسے ہیں کہ جو کم عمری میں مقامی امامت پہ فائز ہوئے، 9ویں امام، امام جواد، امام ہادی 10ویں امام، اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ یہ 3 امام ہیں جو کم عمری میں مقامی امامت پہ فائز ہوئے، اور یہ تشیع کا پہلا امتحان تھا اس حوالے سے امام نہم کے حوالے۔ البتہ وہ شریعت میں تاریخ شرائع میں وہ یہ بے سابقہ نہیں ہے،
کہ دو انبیاء، قرآن نے دو انبیاء کو جو وہ لکھا ہے کہ جو کم عمری میں مقام نبوت پہ فائز ہوئے، مقام نبوت پہ. ایک تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وجعلنی نبیا، کہ جناب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ایک دن کے ہیں اور کہا کہ قال انی عبداللہ، میں عبد خدا ہوں، بندے خدا ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب عنایت کی ہے، وجعلنی نبیا، اور خداوند عالم نے مجھے نبی بنایا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں آئندہ مجھے نبی بنایا جائے گا، نا، وجعلنی نبیا، میں ابھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، نبی ہوں ایک دن کا. حضرت عیسیٰ ایک دن کے ہیں، قرآن کہتا ہے وجعلنی نبیا، مجھے خدا نے نبی بنایا ہے، میں نبی ہوں. یہ ایک. دوسرا مقام جناب حضرت یحییٰ، اور قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے صبیہ یعنی وہی بچپن میں ہی ان کو حکمت عنایت کی اور وہ نبوت عنایت کی. البتہ قرآن نے یہ دو انبیاء کا ذکر کیا ہے، کچھ اور انبیاء بھی ہیں کہ جو بچپن میں ہی ان کو مقام نبوت عنایت ہوا. ان میں سے ایک جناب حضرت سلیمان ہیں. حضرت سلیمان بھی بچپن میں نبی بنائے گئے، ابھی کم عمر تھے، نبی بنائے گئے. حضرت داؤد کی بات جو ہے وہ حضرت سلیمان. تو عزیزاً یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں وہ کم عمری میں، کم سنی میں ایک امام ہو، اور یہ تشیع کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان. لہذا وہ اختصار سے میں کچھ عرض کروں گا کہ اگر جو ہے وہ وقت ہوا تو میں عزیزاً یہ اس کو حل کرنے کے لیے ایک دو نکات جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ اگر انسان کی زندگی کی ابتدا یہ دنیا نہیں ہے، اور نہ ہی انسان کی زندگی کی انتہا یہ دنیا، نہ ابتدائی زندگی انسان یہ دنیا ہے، نہ ہی انتہائی زندگی انسان یہ دنیا، ایسا نہیں. بعض لوگوں کی فکر یہی ہے کہ یہ انسان کی زندگی یہی 80 سال 70 سال 80 سال کوئی 90 سال کا ہو گیا حد، بس یہی ہے، اس کے بعد انسان ختم، اس کے بعد کچھ نہیں. نا عزیزاً یہ بھی غلط ہے. اور انسان کی ابتدائی زندگی وہ یہی دنیا ہے، جو ہی اس دنیا میں آتا ہے اس کی زندگی کی ابتدا ہوئی، نہ یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. معارف اہل بیت کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو معارف اہل بیت میں یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے بہت سارے عوالم بہت سارے جہان طے کر کے آیا ہے، اور اس دنیا میں سے جانے کے بعد کچھ عوالم کو اور کچھ جہانوں کو اس نے طے کرنا ہے. یہ ہم جو ابھی اس دنیا میں ہیں یہ ہماری وسطی زندگی ہے، درمیانی. کچھ پہلے زندگی گزار کے آئے ہیں، کچھ بعد میں گزارنی ہے، ابھی درمیان میں ہیں ہم. تو حد اقل وہ آپ نے ایک نام تو سنا ہوگا، عالم ذر، عالم طینت، عالم میثاق، عالم عہد. عالم عہد ہم گزار کے آئے ہیں، سب کے سب گزار کے آئے ہیں. عالم ذر اور عالم عہد و عالم میثاق کو، عالم طینت کو ہم سب گزار کے آئے ہیں. اور اس دنیا کے بعد عالم برزخ ہے، پھر عالم قیامت ہے. عالم قیامت کے بعد حساب و کتاب کے بعد پھر جو ہے وہ یا جنت ہے یا جہنم ہے، وہ سعادت ابدی یا شقاوت ابدی. بس جو ہے وہ بہت سارے عوالم ہم گزار کے آئے ہیں، بہت سارے جہانوں کو ہم نے گزارنا ہے. اور عزیزاً اگر عالم عہد میں یا عالم میثاق میں یا عالم طینت میں اگر انسان نے کوئی خراب کاری نہ کی ہو، کوئی خراب کاری اگر نہ کی ہو، تو جو عہد کرنا چاہیے تھا اور وہ عہد انسان نے کیا ہو اور اس عہد کو قبول کیا ہو سرعت کے ساتھ، تو ایسی صورت میں اس عالم دنیا میں جو ابھی ہم موجود ہیں بہت سارے مواقع پیش آتے ہیں، انسان کو حاصل ہوتے ہیں کہ جس سے انسان وہ کیا بہت سارے کام کرتا ہے، بہت سارے کام کرتا ہے.
یعنی انسان کو اس عالم میں آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابتدائے ولادت سے، ولادت کے بعد خداوند عالم نے ان کے ہاتھ میں بڑی خیر رکھی ہے، بہت بڑے بڑے کام کیے انہوں نے، بڑے بڑے کام کیے۔ وہ توفیق کہاں سے ملی ان کو، وہ استعداد، وہ ظرفیت کہاں سے ملی ان کو؟ عالم عہد میں۔ عالم عہد میں انہوں نے کوئی ہنر کیا تھا کہ جس کے نتیجے میں ان کو خداوند عالم نے وہ ظرفیت عنایت کی کہ جس کے نتیجے میں اس عالم دنیا میں انہوں نے کچھ کام کیے۔ تو وہ ظرفیت اس عالم عہد سے ملتی ہے، اس عالم عہد سے۔ البتہ اس عالم عہد میں بھی انسان مجبور نہیں ہے، اختیار ہے، مختار ہے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ خداوند عالم نے یہ توفیق دی ہے اور یہ ایک لطف کیا ہے ہم پہ کہ ہم وہ اقرار کرتے ہیں، حد اقل ولایت امیر المومنین اور اہل بیت کی ولایت کے اقرار کرتے ہیں، تو کیا آپ یہ فکر کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ آپ وہ ایک شیعہ جو ابھی ہیں اور خداوند عالم نے جو معرفت اہل بیت دی ہے، یہ آپ کو اچانک مل گئی ہے؟ آپ اچانک شیعہ، یعنی چونکہ شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں شیعہ ہو گئے؟ کیا یہ آپ کا خیال ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے عالم عہد میں، عالم طینت میں عہد کیا، اس عہد کو قبول کیا ہے جس کے نتیجے میں آج شیعہ ہیں، آج شیعہ ہیں۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایات کو جناب مرحوم مجلسی نے بھی روایات کو ذکر کیا ہے، اور دیگر البتہ روایات میں وہ سند میں کچھ سقم ہے، لیکن اس کو حل کیا ہے بزرگان نے۔ ایک معارف اہل بیت کہ یہ من جملہ ان روایات میں سے ہے کہ جو متشابہ روایات ہیں ان میں، لہذا ایک ظاہری ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں وہی مراد لیں گے، واقعیت و حقیقت اس سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ روایت کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہاں پہلے آپ تو یہ ملاحظہ فرمائیں، وہ عہد کیا ہے، ہم نے عہد کیا ہے، یہ بات آپ یقین رکھیں، عہد کیا۔ شخص جو ہے وہ امام باقر صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ کہ اولو العزم انبیاء 5 ہیں، حضرت آدم اولو العزم کیوں نہیں بنے؟ وہ کیوں نہیں اولو العزم؟ پہلے ہیں ہم سب کے جو ہے وہ بنیاد وہیں سے ہے، تو حضرت آدم اولو العزم کیوں نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے حضرت آدم کو خلق کرنے کے بعد ہماری یعنی تمام ائمہ کی تا امام زمان، ہم تمام ائمہ کی ولایت کو حضرت آدم کے سامنے پیش کیا۔ جب پیش کیا تو حضرت آدم نے ہماری ولایت کو قبول تو کیا، لیکن پیش جب کرنے کے بعد حضرت آدم نے کچھ تأمل کیا، کچھ فکر کیا، فوراً اس کو قبول نہیں کیا، فوراً قبول نہیں کیا، تھوڑا سا تأمل، تھوڑا سا وقفہ کیا، سوچ بچار کے بعد پھر اس کو قبول کیا۔ لہذا قرآن میں آیہ مبارکہ ہے کہ سورہ طٰہٰ آیہ نمبر 11 وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اسی آیت کے بارے میں ضمن میں یہ روایت کہ جب اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ خداوند عالم فرماتا بتحقیق ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا، جناب آدم سے عہد لیا تھا، اور لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ یا ابن رسول اللہ، اس سے مراد کیا؟ فرمایا ہماری ولایت کا عہد تھا، ہماری ولایت کا عہد تھا، اور ہماری ولایت تا امام زمان جب ولایت کو پیش کیا گیا حضرت آدم نے تأمل کیا۔ تأمل کرنا یعنی وہ عزم کے خلاف تھا، عزم کے خلاف، فنسیہ، قرآن نے اس کو نسیہ، کیونکہ جب انسان کو ایک چیز یاد نہ ہو تو عزم نہیں ہے، تأمل جب کیا یعنی وہ عزم کے منافی تھا۔ تو فرمایا کہ نسیان، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری ولایت کو قبول کرنے میں تأمل کیا تھوڑا سا،
لیکن اولو العزم انبیاء کہ جب ہماری ولایت کو ان کے سامنے پیش کیا گیا انہوں نے فوراً ہماری ولایت کو قبول کیا، خداوند عالم نے ان کو اولو العزم قرار دیا۔ اور اچھا اس مطلب کو آپ دعائے ندبہ میں، دعائے ندبہ ہماری ختم ہو گئی ہے، جو وہ دعائے ندبہ میں، دعائے ندبہ کی ابتدا میں اسی مطلب کو بیان کیا ہے کہ بعد ان شرطت علیہم الزہد فی الدرجات ہذہ الدنیا الدنیہ وزخرفها وذبرجها فشرطوا لک ذلک وعلمت منہم الوفا، یہ اسی کو بیان کیا ہے اسی دعائے ندبہ میں۔ تو عزیزاً یہ وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح ہم اور آپ یہ خیال نہ کریں کہ ہم چونکہ شیعہ کے گھر پیدا ہو گئے شیعہ ہیں، ایسا نہیں۔ امیر المومنین، اس کو بھی حدیث سے آپ ملاحظہ کر لیں تاکہ میں یہ بحث کو جو ہے وہ تمام کروں، کہ امیر المومنین وہ خربوزہ کھا رہے تھے، اخذ بالتیخ امیر المومنین اخذ بالتیخۃ لیاکلھا، آپ نے وہ خربوزہ لیا تاکہ آپ جو ہے وہ تناول کریں، فواجدھا مرۃ، جب منہ میں ڈالا وہ کڑوا تھا، تو کڑوا تھا، فرما بہا فقال بعدا وسحقا، امام نے اس کو جو ہے وہ دور پھینکا اور فرمایا، اس منہ میں جو ڈالا تھا اس کو اگل دیا اور فرمایا اس کو دور لے جاؤ اور میری آنکھوں سے دور کر دو۔ فقیل لہ یا امیر المومنین وما ہذہ البطیخہ، یا امیر المومنین یہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا اس کے بارے میں؟ فقال قال رسول اللہ ان اللہ تبارک و تعالی اخذ عقد مودتنا علی کل حیوان ونبت فما قبل المیثاق کان عذبا طیبا وما لم یقبل المیثاق کان ملحا زعاقا، فرمایا کہ خداوند عالم نے ہماری ولایت، اب یہ میں نے عرض کیا کہ یہ روایات وہ متشابہ روایات کہ جس کی حقیقت وہ اہل بیت ہی جانتے ہیں، خدا اور رسول اہل بیت جانتے ہیں، ہم اس کی وہ کن اور حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ فرمایا کہ خداوند عالم نے اس عالم کو خلق کرنے کے بعد ہماری ولایت ان کے سامنے پیش کی، پھلوں کے سامنے، درختوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے، انسان سب کے سامنے۔ جن لوگوں نے ہماری ولایت کو قبول کر لیا آج وہ شیعہ اس دنیا میں پیدا ہوئے، جن درختوں نے ہماری ولایت کو قبول کر لیا ان کا میوہ شیرین اور میٹھا ہو گیا، جن پتھروں نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ احجار کریمہ بن گئے، اور جن حیوانوں نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ حلال گوشت ہو گئے، اور جنہوں نے قبول نہ کیا وہ حرام گوشت ہو گئے۔ یہ اسی طرح نہیں ہے، عالم عہد میں کچھ ہنر کیا ہے، عالم عہد میں ہنر کیا ہے، تبھی تو یہ یہاں پر آپ تشریف فرمائے۔ لہذا عزیزاً کہ اگر آپ اس پہلی زندگی کو، اب دنیاوی زندگی کو فقط لحاظ نہ کریں، البتہ ابھی وقت نہیں میں عرض کروں، روایات موجود ہیں امیر المومنین کے بارے میں، رسول خدا نے جب آپ تشریف لائے کہ تو آپ نے فرمایا کہ جو وہ میرا سلام یا وہ شخص جو وہ آ رہا ہے کہ جو اپنے باپ سے اتنے ہزار سال بڑا ہے، اس قسم روایات رسول خدا سے روایات ہیں امیر المومنین کے بارے میں، اور وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اسی دنیا کی زندگی کا لحاظ اگر کریں تو ممکن ہے کہ ایک شخص ایک دن کا ہو، 2 دن کا ہو، لیکن اگر وہ اس عالم عہد اور گزشتہ زندگی کو آپ ملاحظہ کریں تو عزیزاً آج اگر ہم اہل بیت کے بچوں کا احترام کرتے ہیں، حضرت علی اصغر کے جن کی آج ولادت تھی، حضرت علی اصغر کہ وہ 6 ماہ کے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ جو 1 دن کے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عبد خدا ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ 1 دن کے، اگرچہ حضرت عیسیٰ اس دنیا میں 1 دن کے ہیں، لیکن اس گزشتہ زندگی کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ 1 دن کے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ وہ
ایک بزرگ اور یوں کہیں کہ عمر رسیدہ ہیں، ایک دن کے نہیں ہیں۔ گزشتہ زندگی کو آپ ملاحظہ کریں، حضرت علی اصغر 6 ماہ کے ہیں لیکن حجت کبریٰ ہیں حضرت ابا عبداللہ کے لیے، اور حضرت محسن کے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے شہید ہو گئے، اگرچہ انہوں نے اس دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تاکہ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے تو کوئی عمل ہی انجام نہیں دیا۔ نہ عزیزان، ہر بچہ حضرت زہرا کا فرزند نہیں ہو سکتا۔ عالم زر اور عالم عہد میں کچھ ہنر کیا ہے تب وہ فرزند حضرت زہرا ہے، تب فرزند امیر المومنین ہے۔ کچھ عہد کیا ہے، کچھ ہنر کیا ہے، تو ہم اہل بیت کے بچوں کا اگر اس قدر احترام کرتے ہیں تو وہ بچے نہیں ہیں، وہ عالم عہد و عالم میثاق میں انہوں نے جو عہد کیا ہے اور اس پر وہ پابند تھے، اگرچہ پھر خدا وہ اتنی عمر نہ کر سکے لیکن اس کے پابند تھے، اس عہد پہ عہد کو پورا کیا انہوں نے۔ امام جواد اگرچہ 7 سال کے ہیں، وہ اس دنیا میں 7 سال کے ہیں، لیکن اس عالم عہد و عالم تینت و عالم میثاق میں اس لحاظ سے 7 سال کے نہیں ہیں۔ اور یہ ایک ظاہری طور پر شیعت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا، حتیٰ اس میں کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، حتیٰ خواص۔ میں ایک مثال دے کر یہ بات میں ختم کرتا ہوں جو ہے وہ اس حوالے سے کہ حتیٰ خواص جو ہے وہ اس میں گمراہ ہو گئے کہ شیعیان میں کہ جب وہ امام کے قریبی لوگ جو ہیں وہ جب امام رضا کی شہادت ہوتی ہے تو یہ لوگ عزاداری کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، کہ جن میں جناب ریان ابن سلطو اور عبد الرحمن اور دیگر جو ہے وہ کچھ بزرگان، یونس ابن عبد الرحمن، یونس ابن اور محمد ابن حکیم، ابان ابن سلط، یونس ابن ابراہیم کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ عزاداری بس کریں، بس کریں۔ جب تک پہلے جو ہے وہ بزرگان اکٹھے ہوں اور فیصلہ کریں کہ جب تک یہ امام جواد کی طرف اشارہ کیا، جب تک یہ فرزند بڑا نہیں ہو جاتا، شیعوں کا وظیفہ کیا ہے، شیعوں کا وظیفہ معین کیا جائے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں سادہ میں عرض کروں کہ جب تک امام جواد بڑے نہیں ہو جاتے، شیعوں کے لیے رہنمائی کے لیے کسی شخص کو معین کیا جائے۔ جب یہ کلام جناب ابا سلط نے سنی، عبد الرحمن ابن وہ یونس ابن عبد الرحمن کو گلے سے پکڑا اور دیوار پر دے مارا، کہا کہ میں نے خیال کیا کہ تم مومن ہو، تم مومن ہو کہ خداوند عالم اگر منصب الہی، اگر منصب امامت خدا کی جانب سے ہے، خداوند عالم اپنا منصب ایک دن کے بچے کو اگر دینا چاہے دے سکتا ہے، حضرت عیسیٰ۔ اور اگر جو ہے وہ یہ منصب خدا کی جانب سے نہیں ہے تو چاہے ایک شخص بوڑھا 100 سال کا ہو، وہ بھی عام لوگوں کی طرح ہے، عام لوگوں کی طرح ہے۔ یہ کیا بات ہوگی کہ یہ بچہ فرزند جو ہے وہ بڑا ہو جائے اور ہم شیعوں کے وظیفے کو معین کریں، اور میں نے خیال کیا کہ تم مومن ہو۔ یعنی بزرگان کے اندر یہ مسئلہ جو ہے وہ پیش آ گیا۔ امام نہم کی امامت کا مسئلہ کہ 7 سال 8 سال کا فرزند کس طرح امام ہو سکتا ہے۔ عزیزان، ایک دن کا نبی جب امام ہو سکتا ہے، 8 سال کا فرزند اور بچہ بھی وہ بچہ نہیں ہے۔ وہ خداوند عالم نے مقامی امامت ان کو عنایت کیا ہے۔ اور وہ حتیٰ وہ روایت میں ہے کہ امام رضا کے چچا علی ابن جعفر، البتہ کچھ لوگوں نے مخالفت کی، کچھ اپنوں نے مخالفت کی، لیکن یہ علی ابن جعفر جو امام رضا کے چچا ہیں، امام موسیٰ بن جعفر کے بھائی ہیں، امام صادق کے فرزند، اور ان کے بارے میں جب وہ ملتا ہے کہ جب یہ مسجد النبی میں جناب علی ابن جعفر وہ کچھ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، قرآن کی اور احادیث کی تعلیم جو ہے وہ دیتے، تو جب امام جواد مسجد میں آتے تو یہ شخص جو ہے وہ 90-100 سال کے قریب ہے، بوڑھا 90-100 سال کا۔ حدیث میں ہے کہ دخل ابو جعفر محمد ابن
علی الرضا علیہ السلام بعد مسجد الرسول فوثب علی ابن جعفر بلا حذاء و رداء. یہ بوڑھا 90-100 سال کا بوڑھا جو امام جواد کے بابا کا بھی چچا ہے، آپ جو کہیں امام جواد کا دادا ہے، دوسرے الفاظ میں دادے کے مقام پر، تو یہ بوڑھا 90-100 سال کا وہ ننگے پاؤں بھاگتا امام کی طرف بھاگتا، اور بھاگ کر فقبل یدیہ، امام جواد 8 سال 9 سال امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے. فقال لہ ابو جعفر، امام جواد فرماتے یا عم اجلس رحمک اللہ، اے میرے چچا آپ اپنے مقام پر بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں. تو جناب علی ابن جعفر کہتے فقال یا سیدی کیف اجلس وانت قائم یا ابن رسول اللہ، میں کیسے بیٹھ جوں جب کہ آپ کھڑے ہیں اور میں نیچے بیٹھ جاؤں، میں بیٹھ جاؤں آپ کھڑے ہوں، میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ نہیں بیٹھتے. اور جب امام مسجد سے تشریف لے جاتے تو یہ دوبارہ اپنی کلاس میں آتے، تو کلاس میں جو شاگرد تھے خوب وہ کہتے کہ یوبخونا، کہ جب مجلس میں آتے یوبخونہ توبیخ کرتے، سرزنش کرتے، آپ بوڑھے ہو گئے، سفید ریش ہیں جو اس بچے کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ پھر جو ہے وہ سر پاؤں نہیں آپ پہچانتے ہیں، اور بغیر جوتوں کے آپ بھاگ کر جاتے ہیں ان کی طرف، توبیخ کرتے یہ یوبخونہ وَيَقُولُونَ أَنْتَ عَمَّ أَبِيهِ، اور کہتے کہ آپ تو ان کے بابا کے بھی چچا ہیں، وَأَنْتَ تَفْعَلُ بِهِ هَذَا الْفِعْلَ، اور آپ ان کے ساتھ ایسا عمل کرتے ہیں. تو جناب علی بن جعفر جو ہے وہ کہتے فقال اسکتوا، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اذا کان اللہ عز وجل وقبض علی لحیتہ، اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ جب خداوند عالم نے لم یؤہل ہذہ الشیبہ، جب خداوند عالم نے اس سفید ریش کو امامت کا اہل نہیں سمجھا، وَأَهَّلَ هَذَا الْفَتَى، اور اس جوان کو امامت کا اہل سمجھا ہے، وَوَضَعَهُ حَيْثُ وَضَعَ، اور ان کو وہ مقام امامت عنایت کیا ہے، انکر فضلہ، کیا میں ان کی فضیلت کا انکار کر دوں؟ نعوذ باللہ مما تقولون بل انا لہ عبد، کہ خدا کی پناہ جو تم کہتے ہو، خدا کی پناہ مانگتا ہوں، بل انا لہ عبد، میں تو ان کے غلاموں میں ایک غلام ہوں. عزیزاً مقام امامت جو سمجھ گیا ہے، 80 سال 90 سال کا بوڑھا بھی امام کے سامنے خاضع ہے، اس لیے وہ امام ہے. امام وقت نہیں رہا کہ میں مزید جو ہے کچھ اس ضمن میں آرائز انشاءاللہ کبھی اور فرصت ہوئی کہ خداوند عالم وہ ہم سب کو یہ مقام امامت اور یہ عنایت فرمائے، خصوصاً جو ہے وہ اہل بیت میں اور ائمہ ہدا میں، اور خصوصاً امام نہوم، امام دہوم، امام یازدہم، یہ عام طور پر مظلوم امام ہیں، مظلوم امام ہیں، حتیٰ ان کے جو جشن ہے وہ بھی مظلومانہ ہی ہوتا ہے، تقریباً مظلوموں کی طرح ہی ہے، تو مظلوم ہے، ان کی تاریخ بھی مظلوم ہے، لیکن جو انہوں نے کام کیے ہیں آپ حیران اور تعجب کریں گے کہ تشیع نے جو ترقی امام نہوم و دہوم و یازدہم کے دور میں کی، اس سے پہلے نہیں کی، کم کی، اتنی ترقی کی تشیع نے. اور امام نے جو اقدامات تشیع کے لیے، تشیع کو محکم اور ان کی بنیادوں کو محکم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں امام نہوم و دہوم و یازدہم نے، آپ تعجب کریں گے. اور آج انہی کی برکات سے وہ نظام آج تک ہم میں باقی ہے، جو نظام انہوں نے قائم کیا تھا، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. خدایا بحق امام جواد امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما. خدایا بحق زہرا، بحق امام جواد، بحق امام موسیٰ بن جعفر کے جناب خواجہ فیاض مریض ہیں، خدایا بحق امام موسیٰ بن جعفر ان کو صحت و سلامتی عاجل عنایت فرما. خدایا تمام عزیزان اور تمام حضار خدایا جو حاجات رکھتے ہیں، وہ حاجات دنیاوی ہوں یا حاجات اخروی ہوں، خدایا بحق امام جواد ان حاجات کو پورا فرما. خدایا بحق زہرا قیامت کے دن ہم سب کو امام جواد کی اس بخشش و وہ عنایت سے بہرہ مند فرما. خدایا بحق زہرا
بحق امام زمان جو مریض ہیں شفاء کامل عنایت فرما، خدایا ہم سب کو مخلص ترین شیعہ یعنی امیر المومنین میں سے قرار دے، خدایا ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان اور ولایت اہل بیت پہ فرما، خدایا بحق زہرا بحق امام زمان کے قیامت کے دن ہم سب کو وہ سعادت مند قرار دے، اور خدایا ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، تمام مومنین و مومنات کے لیے اور خصوصاً وہ حضار کے تمام مرحومین کے لیے فاتحہ۔